ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر۔ ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کو جمانے میں، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، اس باغ کی طرح ہے جو بالائی زمین پر ہو، اصابها وابل، اس پر زور کا پانی پڑا، فآتت اکلها ضعفین، تو دونے پھل لایا، فإن لم يصبها وابل فطل، پھر اگر زور کی بارش اسے نہ ملے تو اوس ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں باطل اور غیر مقبول صدقے کی مثال دی گئی تھی، اور اس کے بعد والی آیت میں کہا گیا تھا کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان اور ایذا دے کر کے باطل نہ کرو۔ اور اس آیت کریمہ میں اس صدقے اور اس خیرات کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی صدقہ اور خیرات مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آدمی خرچ کرے۔ دنیاوی کسی مقصد کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے یا اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنا دل جمانے میں، یعنی یقین کے ساتھ وہ خرچ کرے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ثواب کی امید پر خرچ کرے، اور ثواب جو ہوتا ہے اس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، یعنی جو بھی صدقہ و خیرات کے پیچھے اس کی نیت اور مقصد ہو وہ صرف آخرت کے حوالے سے ہو، دنیا میں کوئی وہ نہ ہو، اگرچہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقات سے بیماریاں ٹلتی ہیں، اسی طریقے سے صدقے سے جو ہے بہت ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے جو ہے آدمی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکت میں اللہ تبارک و تعالی، رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس کے اوپر بڑا فضل دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی اچھی موت مر کے وہ دنیا سے جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیسے ہے اس کی مثال کیا دیا؟ کمثل جنت بربوۃ، جیسے ٹیلے کے اوپر کوئی باغ جو
زمین کی نچلی سطح پہ ہوتا ہے اور جو ٹیلوں کے اوپر رہتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بالائی زمین کے اوپر باغ رہتا ہے، ٹیلوں پر باغ رہتا ہے، اس باغ کا پھل بہت اچھا اور لطیف ہوتا ہے، چونکہ فضا کی پراگندگی بھی نہیں ہوتی ہے، ہوائیں صاف اسے ملتی ہیں، اور ایک بڑی خاصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے نیچے والے باغ سوکھ رہے ہوتے ہیں تو اوپر والا باغ نہیں سوکھتا ہے۔ بارش اگر نہ ہو اور نیچے پانی نہ ملے اور ان باغوں میں اگر پھلوں میں کمی آ جائے یا سوکھیں تو اوپر والا باغ نہیں ہوتا، کیونکہ درختوں کے لیے بارش ضروری نہیں ہے، اگر صرف شبنم بھی اسے مل جائے تو شبنم کی وجہ سے بھی وہ اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو مثال دیا کمثل جنتن، جیسے بربوتن، ٹیلے کے اوپر کوئی باغ، اصابہ وابل، اس سے زور کی بارش ملی، موسلا دھار پانی برسا، تو جب بارش ملی یا پانی برسا، فآتت اکلہا ضعفین، تو دوگنا پھل لے کر کے آیا، اس میں پھل جو ہے نیچے کی زمینوں کے باغوں کے مقابلے میں دوگنا آیا اگر بارش مل گئی۔ تو یہ اس کی مثال ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور کوئی مقصد نہیں۔ اخلاص للہیت، جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا زیادہ جو ہے اس کا فائدہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس باغ کو بارش نہ ملے، فَطَلٌ، تو شبنم ہی کافی ہے، وہ شبنم ہی سے جو ہے وہ پھل اس کے پک جائیں گے اور پھل اس کی اپنی غذا حاصل کر لے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بالائی جو ہے زمینوں کے اوپر جو باغ ہوتے ہیں وہاں پہ شبنم نیچے کے مقابلے میں زیادہ آتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال دیا ہے کہ دو طرح کے لوگ، دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، لیکن اخلاص میں جس کا زیادہ ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بالائی زمین کے اوپر باغ اور زور کا بارش ملے تو دوگنا پھل، اور جس کے اخلاص میں کمی ہوگی تو کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی پھوہار اسے مل جائے گی۔ پچھلی آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ سے ہمیں دو فائدے پتہ چلے۔ ایک تو یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صدقات و خیرات بیکار ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ بھی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو بے ایمانی، یعنی بغیر ایمان والا کافر اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر نیک نیتی سے اس نے صدقہ کیا، صدقہ کا مطلب کسی غریب کی کچھ مدد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی بدلہ ہوگا وہ دنیا ہی میں دے دے گا، آخرت میں اس کے کچھ بھی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، وہ یہ ہے ایمان۔ اگر ایمان والا ہوگا تبھی آخرت میں کچھ ملے گا۔ ایک تو بے ایمانی، اور دوسرا ریاکاری، کہ ریا کی وجہ سے بھی جو ہے آدمی کے اعمال رائے گاہ ہو جاتے۔ جب نماز اہم الفرائض ہے، یہ ریا کی وجہ سے جو ہے ضائع ہو جائے گی اور قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی، تو صدقات و خیرات تو بدرجہ اولیٰ جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 4 لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس میں ایک قاری یعنی عالم دین ہوگا، اور ایک جو ہے سخی ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا، اور ایک اور کوئی ہوگا۔ 4 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک جو ہے جو سخی ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا کی دولت دیا، بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کیا، فلاں غریب کو دیا، فلاں مسجد میں دیا، فلاں مدرسے میں دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے تو دنیا میں اس لیے دیا تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، لوگ تجھ کو دیالو کہیں،
اور بڑے دل والا کہیں تو وہ دنیا میں میں نے لوگوں کی زبان سے کہلوا دیا. تو جس مقصد کے لیے تم نے دیا تھا وہ مقصد تو دنیا میں تمہیں مل گیا، اب آخرت میں تو کوئی اجر و ثواب نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. تو مال بھی گیا، ثواب بھی گیا، فائدہ کیا ہوا؟ صرف ایک دل کے فساد کی بنیاد پر دل میں ایک نیت بری پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے دیالو کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ یہ کہیں میری شہرت ہو جائے، نام و نمود ہو جائے. اس بنیاد پر مال بھی گیا اور آخرت کا اجر و ثواب بھی چلا گیا. دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا سخی تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی فائدہ ہوا؟ نفس 2 لمحے کے لیے بس دل خوش ہو گیا، بس یہی نا. تو جو ہے ریاکاری کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تیسری چیز احسان جتانا، صدقہ دے کر کے احسان جتانا یا احسان جتا کر کے صدقہ دینا. کسی کی مدد کر کے احسان جتانا یا احسان جتا کر کے اسے جو ہے مدد کرنا. اس سے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی کو مال دے کر کے اسے ایذا دینا، تکلیف دینا، چاہے زبانی تکلیف دے چاہے جسمانی تکلیف دے. یہ 4 ایسی خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صدقات و خیرات کے اجر و ثواب کو ضائع فرما دیتا ہے. اور 2 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صدقات و خیرات کو قبول فرماتا ہے. اور 2 چیزیں اس آیت میں گزر چکی. ایک تو ایمان اور دوسرا ہے اخلاص، کہ ایمان کے بغیر تو آخرت میں نیکیوں کا مستحق ہی نہیں ٹھہرے گا، اور اخلاص سے اگر دے دیا کوئی مسلمان تو آخرت میں اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کو بھی وہ پائے گا. اسی طریقے سے صدقات و خیرات کو یا پھر جو ہے زکوٰۃ کو یا صدقہ فطر کو آدمی ٹیکس سمجھ کر کے دے، بوجھ سمجھ کر کے دے اور دل مزمحل کر کے دے، تو یہ بھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے اجر و ثواب اس کا باطل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوش دلی سے آدمی صدقہ کرے، کشادہ ظرفی کے ساتھ صدقہ کرے. تو اسی لیے قرآن اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا تثبیتا من انفسہم، جس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آدمی خوش دلی کے ساتھ وہ صدقہ دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آخرت میں مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. صدقات جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اس کے بہت سے درجے ہوتے ہیں. وہ آدمی کے اخلاص اور للہیت کے اوپر مبنی ہے. اخلاص اور خلوص جتنا زیادہ ہوگا صدقہ اتنا ہی اس کا درجہ بڑا ہوگا. جیسے اس سے پہلے جو ہے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جیسے ایک دانہ اور اس ایک دانہ اس نے زمین میں بویا، اس سے 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا. تو یہ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر و ثواب اسے ملتا ہے. تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر و ثواب اسی اخلاص کی بنیاد پر ملتا ہے. اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب اسی اعتبار سے عطا فرمائے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.